خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے جس میں جلوائے دانش فرنگ کی اگر ٹرانسلیشن میں کروں تو اس کے اندر جتنی بھی لیٹسٹ سائنسی ایجادات ہیں، جو ترقی ہے ویسٹ کی، جو سائنس، نالج، وزڈم، یہ تمام چیزیں اس کی ٹرانسلیشن کے اندر آ جائیں گی۔ اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں نے مجھے امپریس اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ میری جو آنکھ کا سرما ہے وہ اس جگہ سے ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہے مدینہ، اور جہاں پہ حضرت علی نجف شریف جہاں پہ وہ تدفین ہے، اس جگہ کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاؤں جس میں شبر زیدی صاحب ایک محفل سے مخاطب ہیں اور وہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بکواس ہے نا کہ جی کہ یہ ہے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کا ہے، اللہ کا ولولہ ہے، ریاست مدینہ بنا دیں گے، یہ سب بکواس بند کریں۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کو شاید اچھی لگے یا بری لگے، دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ نہ وہاں اسکول تھا، نہ وہاں کالج تھا، نہ وہاں اسپتال تھا، نہ وہاں سڑک تھی، نہ وہاں ٹیلی فون تھا، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں بینک تھا۔ ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا، آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی سوسائٹی؟ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کہاں تھا؟ تھا اسکول مدینہ میں؟ کوئی کالج تھا؟ کوئی اسپتال تھا؟ کوئی سڑک تھی؟ کوئی روڈ تھی؟ کوئی ڈریسر ٹریفک تھی؟ تو اس سارے سسٹم کو کہاں سے لائیں گے آپ ریاست مدینہ میں؟ ریاست مدینہ کا قیام اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لائے۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز بہت واضح ہو جائے گی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جتنی بھی مدنی آیات ہیں وہ فوکس کرتی ہیں سوسائٹل ڈیولپمنٹ کی طرف، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی طرف، ایک مورل اپ برنگنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف مسلم سوسائٹی کی، اور یہ تمام پرنسپلز بنے جنہوں نے فاؤنڈیشن سٹونز لے کیے ایک ریاست کے قیام کے لیے۔ یہ ایک مسلمانوں کی پہلی ریاست تھی۔ اس کے دوران مسجد نبوی میں ایک خاص حصہ تھا جس کو الصفہ کہا جاتا تھا، جہاں پہ ریزیڈینشل اسکالرز کا قیام ہوتا تھا، اور دن کے وقت مارننگ اسکالرز بھی آتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں اس وقت 9 ایسی مساجد تھیں جو درس گاہیں تھیں جہاں پہ باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی، لکھنے کی، پڑھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی، اور جدید سائنس کی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً 19 لائبریریز، 19 مکتب تھے جو مدینہ شریف کے اندر قیام تھے۔ دیکھیں، جو تعلیم ہے وہ اسکول سے یا وہ بلڈنگ سے نہیں آتی، وہ ان پرنسپلز سے آتی ہے جو آپ سوسائٹی کو دیتے ہیں۔ اور جو پرنسپلز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملے، جو ان کی ٹریننگ سے، جو ان کی تربیت سے ملے، لیٹر آن ہم نے دیکھا کہ انہی لوگوں نے پھر پوری دنیا کے اوپر ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ آپ کوئی فیلڈ اٹھا لیں، ایجوکیشن، سائنس، تھیولوجی، پالیسی، میتھمیٹکس، میڈیسن، اس میں مسلمانوں نے جھنڈے گاڑے ہیں اپنی فتوحات کے۔ اگر طب کی بات کی جائے تو طب کے اندر اسلامک میڈیسن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طب نبوی کے حوالے سے بھی ان کی ایڈوائزز موجود تھیں، جو احادیث کا ایک بہت ایلیمنٹ ہے، ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے۔ 3 پرنسپلز کے اوپر طب نبوی کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر سکنس ہے، جس کے اندر ریمیڈیز ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ ٹریٹ کیسے کیا جائے، اور ہائیجین کے حوالے سے جس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ اگر اکنامکس کو دیکھیں، مارکیٹ اکنامکس کو دیکھیں، تو جو پرنسپلز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے ڈاؤن کیے گئے مارکیٹ اکنامکس کے لیے، اس وقت جیوز اوور پاور کرتے تھے اکنامکس کو۔ یہ تمام علاقے تھے، ان میں جو مارکیٹس تھیں وہ جیوز ڈومینیٹڈ مارکیٹس تھیں،
لیکن جب اسلام کا قیام ہوا، جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پرنسپلز دیے کہ جیوز کی ڈومینیشن ختم ہوتی چلی گئی، مسلمان انٹرسٹ نہیں چارج کرتے تھے، مسلمان ٹیکسیشن نہیں لیتے تھے، فیئر ٹریڈ پالیسیز کو انٹروڈیوس کیا گیا. اس کی وجہ سے مسلم مارکیٹس نے اتنی پروگریس کی کہ جیوز آٹومیٹکلی جو نصارہ کی اور یہودوں کی مارکیٹس تھیں ان کا اثر و رسوخ ختم ہوتا چلا گیا. انفارچونیٹلی ہم ان پرنسپل سے دور ہٹ گئے ہیں. نہ صرف ان پرنسپل سے دور ہٹ گئے ہیں، ہم تو اس بات کو بھی کویسچن کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بھی کوئی کانسیپٹ ہوتا تھا کہ نہیں. اب میں جس چیز سے ہم بہت زیادہ امپریس ہیں، ویسٹرن فلسفی، ویسٹرن ایجوکیشن، میں خود ایک مغربی ملک میں بیٹھا ایک یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہوں، تو آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ویسٹ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. شوشانہ زبوف ایک پروفیسر ہیں ہارورڈ بزنس اسکول کی. انہوں نے تقریباً کوارٹر سینچری انہوں نے ہارورڈ بزنس اسکول کے اندر ایز اے پروفیسر کام کیا. 15 سال انہوں نے ہارورڈ بزنس اسکول میں MBA پروگرام کے اندر ایز اے پروفیسر ٹیچ کیا. 2009 میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا بلومبرگ میں، دی اولڈ سولوشنز آر دا کاز فار دا نیو پرابلمس، کچھ اس قسم کا اس کا عنوان ہے، جس میں شوشانہ زبوف یہ کہتی ہیں. میں دو پیسیجز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. I have come to believe that much of what my colleagues and I taught are the reason for real world sufferings. They have suppressed the wealth creation and they have caused the world economic problems, and they have accelerated the demise of the 21st century capitalism. آگے شوشانہ زبوف اسی آرٹیکل میں کہتی ہے، neither we were stupid nor were we evil, still we managed to produce generation of managers and professionals who are deeply mistrusted and despised by the people of our society and the world around us. This is a terrible failure. تقریباً کوارٹر سینچری دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد ان کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے that she has terribly failed. 2012 کے بعد سے میرا جو مطالعہ رہا ہے ہارورڈ بزنس اسکول کا، ہارورڈ بزنس ریویو کا، تقریباً ہر دوسرے سال HBR جو بہت ایک ریناؤنڈ جریدہ ہے، اس نے ہر دوسرے سال ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ what are the problems of our education system and how to redress them. ڈیپ روٹڈ پرابلمس ہیں ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کے، جو فائنینشیل کرنچ ہے، جو انویژنز ہیں عراق کی، افغانستان کی، جو دنیا کا بیڑا غرق کیا ہے اس نظام تعلیم نے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں. انفارچونیٹلی ہم بھی ایک فیلئر اسٹیج کے اوپر کھڑے ہیں اور ویسٹ بھی ایک فیلئر کے اوپر کھڑا ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس سلوشن موجود ہے اور وہ سلوشن کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہماری رہنمائی اسی چیز میں ہے کہ وی ریٹرن بیک ٹو دا پرنسپلز آف ریاست مدینہ، اور جو پرنسپلز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لے ڈاؤن کیے تھے اس وقت، ہم انہی کو پہچانیں، انہی کو سمجھیں اور انہی کی طرف اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.